بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالا جادو کیا ہے؟ ہم کو کس طرح پتہ چلے گا کہ کس پر کالا جادو ہوا ہے؟ اس کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کالا جادو کا طور بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ پیارے دوستو، جو بندہ کالا جادو کرتے ہیں وہ شیطان اور ابلیس سے مدد مانگتے ہیں۔ جو بھی منتر پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جادوگر شیطان ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد طلب کر کرتے ہیں۔ کسی پر سخت جادو کرنے کے لیے قرآن کو الفاظ کو الٹا پڑھا جاتا ہے۔ حرام اور گندی سیاہی سے اس کے تعویذ کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالے جادوگروں کو چن چن کر مارنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بے شمار جادوگروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ بات آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا علم ہے۔ آج کل تو ہر پریشانی کو جادو کا نام دیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو نزلہ زکام بھی ہو جائے تو اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کا کاروبار اس کی اپنی سستی اور نااہلیت کی وجہ سے نہیں چل رہا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ آج کل لوگ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس پر جادو ہو جائے اس کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان کے خواب میں جانور ہاتھی، شیر، بالو، سانپ، خنزیر، باندر، چھپکلی اور اس کے علاوہ خطرناک جانور دیکھنا، خواب میں اپنے آپ کو روتا دیکھنا، ہنسنا، جھٹکے لگنا جیسا کہ سوتے ہوئے کو کسی نے پکڑ کر ہلا رہا ہو، نیند میں ڈر جانا، خواب میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھنا، ڈرونی شکلیں دیکھنا، رات کو نیند نہ آنا، نیند کا کچا ہونا، نیند میں بار بار ہونٹوں کو چبانا، جنگلوں اور کھنڈرات کو دیکھنا، سوتے ہوئے نیند میں چیز کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، کسی کو اپنے آپ کو کچھ کھلاتے ہوئے دیکھنا، ایسا محسوس ہو کہ سچ میں کچھ کھایا ہو۔ یہ سب ایسے خواب ہیں کہ جن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، جبکہ ان خوابوں کی تعبیر بالکل مختلف ہے۔ اگر ایسے خواب آئیں تو ہرگز مت سوچیں کہ کوئی جادو کا اثر ہے۔ آج کل ہر کوئی جادو کے چکر میں پڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام اس کی اپنی سستی کی وجہ سے بند ہو جائے تو وہ بابوں اور مولویوں کے پاس بھاگے جاتے ہیں کہ ہم پر کالا جادو ہو گیا ہے۔ آج کل کے مولویوں اور جعلی بابے دولت کے لالچ میں آ کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پر تو بڑی قسم کا جادو ہوا ہے، ہم نے فلاں چلا کاٹنا ہے، ہم کو اتنے پیسے دو، پھر آپ کا جادو جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ان جعلی قسم کے لوگوں کو بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں۔ وہ چند دن کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کچھ کر دیا ہے، فلاں کام کیا ہے، جو آج کے بعد تم پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ وہ اس طرح لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ علاج نہیں کاروبار بن چکا ہے۔ ہم کو ایسے عمل بتاتے ہیں جس کو کرنے سے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ صرف اللہ کے نام کو 33 بار رات سونے سے پہلے پڑھ کر سو جانا۔ یہاں ہم آپ کو 5 خواب ایسے بتاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام ممیت پڑھ کر سونے سے یہ 5 خوابوں میں سے کوئی خواب آئے تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر ان 5 خوابوں میں سے کوئی خواب نہیں آیا تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو نہیں ہوا۔ کسی کی باتوں میں آ کر اپنے پیسے مت ضائع کرنا۔ اگر آپ پر جادو کے اثر ہوئے تو آپ کو ان 5 خوابوں میں سے ایک خواب ضرور آئے گا۔ اگر آپ پر جادو نہ ہوا تو آپ کوئی بھی خواب نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو یہ خوابوں میں سے کوئی خواب نہ آیا تو آپ خواہ مخواہ جادو کے وہم میں مت پڑنا۔ جب آپ سب رات کو سوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سوتے ہوں گے۔ ظاہری سی بات ہے کہ کس وقت موت آ جائے کس کو کیا پتا۔ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ یا ممیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سو جانا۔ تو غور کرنا کہ آپ کو ان میں سے کوئی خواب آیا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کو یا ممیت 33 بار پڑھنے کے بعد یہ خواب آتا ہے کہ آپ کے پیچھے کالا کتا لگا ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے جو آپ کا کالے جادو سے کوئی نقصان کروانا چاہتا ہے۔ نمبر 2، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کالے ناگ نے کاٹ لیا ہے، کوبرا سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اگر آپ خواب میں کالے ناگ یا کوبرا سانپ کو کاٹا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو ہوا ہے۔
لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ آپ عام سانپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ جو عمل ہم نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ عمل کر کے سو جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ آپ کو کالے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو سمجھ جانا کہ کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے جو آپ کے مال و جان کا دشمن ہے۔ نمبر 3، جو ہم نے آپ کو عمل بتایا ہے، یہ عمل کرنے کے بعد آپ خواب میں زمین کو پھڑتا ہوا دیکھتے ہیں، جیسا کہ زمین کے اندر کھڈا ہو گیا ہے، درار پڑ گئی ہے، زمین برابر ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ اگر یہ خواب آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی کالے جادو ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 4، اگر آپ دیکھتے ہو کہ میرے سر پر کالے کوے اڑ رہے ہیں، چاہے بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، آپ آسمان کی طرف دھیان کرتے ہیں تو کالے کوے آپ کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ یہ الفاظ پڑھ کر سوتے ہیں، پھر آپ کو کالے کوے آوازیں نکالتے ہوئے خواب میں آتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر سخت کالا جادو ہے۔ نمبر 5، اگر آپ یہ نام 33 بار پڑھ کر سوتے ہیں، آپ خواب میں کسی فقیر کو گالی دیتے ہیں یا پھر مارتے ہیں، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ گھر میں یا پھر کسی راستے پر جا رہے ہیں، آپ کو کوئی فقیر ملا ہے، آپ اس کو گالی نکال رہے ہیں یا پھر مار رہے ہیں یا پھر آپ فقیر پر غصہ ہو رہے ہیں، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر کالا جادو ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس طرح جادو کا پتہ لگاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو اس کے طور کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں، جس وظیفے پر عمل کر کے ہم جادو کے اثرات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، پھر ہم جادو کا علاج کیوں نہیں کر سکتے؟ وظیفہ جان لیجئے کہ سونے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیا کریں، 7 بار یا ممیت پڑھ لیا کریں، 3 بار آیت الکرسی، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھ لیا کریں، وہی درود پاک جو آپ نے یہ وظیفہ کرنے سے پہلے پڑھا تھا، کہ سب کچھ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ سے جادو کے سب اثرات بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔